بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ امام العارفین، مجدد اعظم اور سلسلہ نوشاہیہ کے بانی حضرت سید نوشو پاک گنج بخش رحمت اللہ کی زندگی کے حالات اور واقعات کی قسط نمبر 8 میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ مجدد اعظم قطب الاولیاء حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ نے توفیق الہی سے دین کی تجدید کا فرض ادا کیا اور مخلوق خدا کو شریعت کی پابندی اور اللہ سے محبت کا درس دیا۔ اشاعت دین اور روحانی فیوز و تقسیم کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ کشادہ دلی اور اعلیٰ ظرفی سے کام لیتے۔ بعض اوقات کئی ہم اثر فقراء آپ رحمت اللہ کو روحانی فیض عام کرنے سے روکتے، لیکن آپ رحمت اللہ کے پیش نظر چونکہ مخلوق خدا کو رب ذوالجلال کی رحمانیت اور لطف کرم سے آشنا کرانا ہوتا تھا، لہٰذا آپ رحمت اللہ معترضین کے اعتراضات کو رد فرما دیتے اور اپنے باطنی فیوز کی سخاوت سے گریز نہ کرتے۔ حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ کا بحر روحانیت ہمیشہ رواں رہا اور دکھ و پریشانی اور طبقاتی تقسیم میں مبتلا عذاب مخلوق کی داد رسی کر کے ان کے قلوب کو نور اسلام اور سرور قلبی سے متعارف کراتے۔ پروردگار عالم نے آپ رحمت اللہ پر اپنی رحمتوں کی اس قدر عنایات کی تھی کہ جو شخص بھی ایک بار آپ رحمت اللہ کی جانب دیکھتا اور آپ رحمت اللہ اسے نظر بھر کر دیکھتے تو اس کی کایا پلٹ جاتی، اس کے دل کی سیاہی دھل جاتی اور دل اللہ کے ذکر سے جاری ہو جاتا۔ آپ رحمت اللہ کی روحانی سخاوت کا چرچا عام تھا۔ برِ صغیر کے کونے کونے سے فیض کے متلاشی آپ رحمت اللہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ رحمت اللہ کی مقبولیت کا یہ عالم دیکھ کر ایک بار آپ رحمت اللہ کے ایک ہم اثر بزرگ شیخ عبدالسلام کے دل میں نہ جانے کیوں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ کو مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے انہیں اس طرح ارزاں طریقے سے روحانی فیوز و برکات سے نہیں نوازنا چاہیے۔ یہ وسوسہ تنگی ظرف کی علامت تھا، لیکن وہ اس کے ہاتھوں عاجز آ گئے تو اپنے ایک مرید کو دلائل سے مرسا کر کے آپ رحمت اللہ کے پاس بھیجا۔ اس وقت مسجد میں آپ رحمت اللہ کے روحانی تصرفات اور کثرت فیض کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ شخص کچھ دیر تک آپ رحمت اللہ کو دیکھتا رہا، پھر آپ رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رحمت اللہ نے اسے دیکھا تو دھیرے سے مسکرا دیے۔ اس نے ادب سے سلام کیا اور دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ رحمت اللہ نے کہا، یارا سکون سے بیٹھ جاؤ اور یہ بتاؤ شیخ عبدالسلام صاحب کا کیا پیغام لائے ہو؟ وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے تو ابھی اپنے شیخ کا پیغام نوکے زبان پر تو کیا اپنے دل میں بھی نہیں مجتمع کیا ہوگا کہ حضرت نوشو رحمت اللہ نے اس کے ارادے بھانپ لیے تھے۔ وہ ادب سے بولا، حضور میں تو نامہ بر ہوں، آپ رحمت اللہ جان گئے ہیں تو میں اب زبان سے کیا کہوں؟ ہاں یارا کہہ دو، تمہارے پاس یہ تمہارے شیخ کی ایمانت ہے اور ایمانت میں خیانت کرنا اللہ والوں کو زیب نہیں دیتا۔ حضرت جی دراصل میرے مرشد کریم نے فرمایا ہے کہ آپ رحمت اللہ اس طرح ہر شخص کو نوازا نہ کریں۔ وہ ادب سے گویا ہوا، اچھا لیکن یارا کیا تمہارے مرشد کریم کا یہ کہنا ہے کہ میں اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو مسکینوں، ضرورت مندوں، یتیموں، بیواؤں، مسافروں، طالبان حق اور مظلوموں کو نہ دیا کروں؟ واللہ اگر ان کا یہ مشورہ ہے تو کیا میرے اندر معاذ اللہ حکم الہی اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات اور احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی جرت ہے؟ استغفر اللہ، ہمارا تو کام ہی مخلوق خدا کی خدمت بجا لانا اور انہیں صراط مستقیم پر لانے کے لیے ان کی ہر جائز مدد کرنا ہے۔ نہیں سرکار، وہ ہاتھ جوڑ کر جھٹ سے بولا تو آپ رحمت اللہ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کھول دیے اور نرمی سے پوچھا، تو پھر کیا چاہتے ہیں وہ؟ حضرت جی دراصل میرے مرشد کریم کا کہنا ہے کہ اگر آپ رحمت اللہ ایک نظر میں ہی ہر شخص کو درجہ ولایت پر پہنچا دیں گے تو پھر اللہ والوں کی اہمیت اور قدر و قیمت کم پڑ جائے گی۔ سرکار آپ رحمت اللہ تو جانتے ہیں خاص کے لیے خاص اور عام کے لیے عام چیز کا ہی تحفہ ہونا چاہیے۔ آپ رحمت اللہ عام اور انجان شخص کو بھی فیوز و ولایت سے نواز دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ اس کا ظرف کتنا ہے
اور پھر اس طرح تو لوگ فقراء اولیاء کے پاس جانے سے گریز کریں گے۔ آپ رحمت اللہ نے تحمل کے ساتھ اس کی بات سنی، لمحہ بھر توقف کیا اور فرمایا، اللہ والیو، میں کون ہوتا ہوں مخلوق خدا کا امتحان لینے والا؟ میں کیوں حاجت مندوں اور حق کے طالبگاروں کا ظرف دیکھنے کی جسارت کروں گا؟ تم ایسا کرو، ابھی ادھر ہی بیٹھو اور نماز مغرب کے بعد میں تمہاری باقی بات کا جواب دوں گا۔ آپ رحمت اللہ نے خادمین کو اس شخص کی خاطر تواضع کرنے کا کہا اور خود حجرے میں چلے گئے۔ نماز مغرب سے پہلے آپ رحمت اللہ نے گاؤں میں منادی کرا دی کہ آج گاؤں کے تمام افراد اپنے گھر کے چراغ مسجد میں لے کر آئیں اور مسجد کے دیے سے اپنا چراغ روشن کر کے لے جائیں۔ آپ رحمت اللہ نے اس شخص کو چراغ کے پاس بٹھا دیا۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد آپ رحمت اللہ نے اسے طلب کیا اور پوچھا، اللہ والیو، یہ بتاؤ، کیا سارے گاؤں کے لوگ اپنے چراغوں کو مسجد کے چراغ سے روشن کر کے چلے گئے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، اور اللہ والیو، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جب لوگ مسجد کے چراغ سے چراغ روشن کر رہے تھے تو مسجد کا چراغ بجھنے لگا ہو؟ نہیں سرکار، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا کہ جو ہی کوئی شخص اپنا چراغ مسجد کے چراغ کے نزدیک کرتا تو مسجد کے چراغ کی لو لپکتی اور والہانہ انداز میں اس کی بجھی ہوئی لو کو روشن کر دیتی۔ اچھا اللہ والیو، اب یہ بتاؤ، کیا گاؤں کے سارے چراغ جلانے کے باوجود مسجد کا چراغ جل رہا ہے یا بجھ گیا ہے؟ جی حضور، مسجد کا چراغ اپنی آب و تاب کے ساتھ روشن ہے۔ اس نے کھلی طاق میں رکھے روشن چراغ کی جانب دیکھ کر جواب دیا۔ ہاں تو اللہ والیو، اصل بات بھی یہ ہے۔ اب تم اپنے شیخ سے جا کر صرف اتنا کہہ دو کہ گاؤں کے سارے چراغ جلنے سے مسجد کے چراغ کی روشنی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ لوگوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر کی جانب لاتے اور اتباع و شریعت کا درس دیتے ہوئے چھوٹے چھوٹے واقعات سے ان کی اصلاح کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد پاک میں سے ہیں، لہٰذا آپ رحمت اللہ کی روحانی نسبتوں سے فیض کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آپ رحمت اللہ کا فیض تیز تر پایا گیا ہے۔ کتب ہائے سلسلہ میں آپ رحمت اللہ کی نگاہ التفات سے ظہور ہونے والی بہت سی کرامات کا ذکر موجود ہے۔ ایک بار ایک انجان ضرورت مند آپ رحمت اللہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، حضرت جی، میرا دل نامراد ہے، اسے بامراد کر دیں۔ آپ رحمت اللہ نے اس پر نگاہ ڈالی تو چشم زدن میں اس کا قلب تبدیل ہو گیا۔ وہ سرور و کیف کی مستی میں لہرانے لگا۔ جب وہ واپس ہوا تو اسے درختوں کے پتوں سے بھی اللہ تو کی صدائیں سنائی دینے لگیں۔ حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ کو قطب الاولیاء اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ رحمت اللہ کی نگاہ فیض سے اس خطے میں ہزاروں عام لوگ بھی قطب کے درجے پر پہنچ گئے۔ ایک بار حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ اپنی گھوڑی کے لیے گھاس لینے کے لیے گاؤں سے دور نکل گئے۔ حالانکہ آپ رحمت اللہ کے خادم ہمہ وقت آپ رحمت اللہ کے احکامات کی بجا آوری کے لیے موجود ہوتے تھے، لیکن اس گھوڑی کی خدمت کرنا وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ ایک بار آپ رحمت اللہ کے مرشد کریم نے اس گھوڑی کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیر دیا تھا، بس اس دن کے بعد وہ گھوڑی آپ رحمت اللہ کے لیے قابل احترام ٹھہر گئی۔ آپ رحمت اللہ کھرپے کی مدد سے کھیتوں میں جا کر گھاس کاٹتے اور اسے چارہ ڈالتے تو اطمینان ہوتا۔ اس روز آپ رحمت اللہ کو محسوس ہوا کہ آپ رحمت اللہ کا کھرپا کند ہو چکا ہے اور اس سے گھاس نہیں کاٹی جا سکتی، لہٰذا آپ رحمت اللہ صدرو نامی ایک لوہار کے پاس چلے گئے۔ اس وقت صدرو اپنے کام میں منہمک تھا۔ آپ رحمت اللہ نے اسے کھرپا تیز کرنے کے لیے دیا تو اس نے آپ رحمت اللہ کی جانب دیکھے بغیر کہہ دیا، اچھا کچھ دیر بات کرتا ہوں۔ اس پر آپ رحمت اللہ نے کہا، اللہ والیو، فقیروں کا کام پہلے کر دو، یہ کام تو ہوتا رہے گا، ہم تمہیں دعا دیں گے۔ صدرو اللہ کے فقیروں کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے آپ رحمت اللہ کی جانب دیکھا، جھٹ سے کھرپا ہاتھ میں لیا اور جوش کے ساتھ کھرپے پر چوٹ ماری، پھر حسرت کے ساتھ بولا، بزرگوں، میں نے تو ساری زندگی فقیروں کی خدمت میں گزار دی ہے، لیکن آج تک کسی نے مجھ پر مہربانی نہیں کی۔ لگتا ہے میں تو اسی بھٹی کے سامنے بیٹھا بیٹھا ہی جل جاؤں گا، کوئی تو ہو جو اس سے خلاصی کرا دے۔ آپ رحمت اللہ نے دیکھا کھرپا تیز ہو گیا ہے۔ آپ رحمت اللہ نے پکڑا اور اس کی دھار پر انگلی پھیرتے ہوئے اس کی جانب التفات سے دیکھا اور فرمایا،
ہم تو خود بڑے عاجز اور مسکین، اللہ نے چاہا تو تمہاری مراد ضرور پوری ہوگی۔ یہ فرمانے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی جانب سے پشت پھیری اور ابھی چند قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ صدر لوہار کی کرا سنائی دی۔ آپ رحمت اللہ نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اللہ کے ولی کی نگاہ سے کایا چشمے زدن میں ہی بدل جاتی ہے تو بوجھ اٹھانے والے کا دل فی الفور نور کا بوجھ نہیں اٹھا پاتا۔ آپ رحمت اللہ صدر لوہار کو ہوش میں لائے تو اس وقت تک اس کی قلبی کیفیات تبدیل ہو چکی تھی، اور پھر دنیا نے دیکھا برسہ برس فقیروں کی خدمت کر کے بھی فیض نہ پانے کا شکوہ کرنے والا صدر لوہار صدر الدین رحمت اللہ بن گیا اور تا عمر آپ رحمت اللہ کی خدمت میں رہنے لگا۔ جناب صدر الدین رحمت اللہ کا شمار آپ رحمت اللہ کے اکابر خلفاء میں ہونے لگا۔ ان کا مزار موضوع رکھ چٹ میں ہے۔ افغانستان میں حضرت خواجہ محمد فضیل وحی نور اللہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور آج بھی آپ رحمت اللہ کا مزار شریف وہاں مرجع خاص ہے۔ ایک بار انہیں حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ کی نوشہرہ میں آمد کا حال معلوم ہوا تو وہ آپ رحمت اللہ کی زیارت کے لیے کابل سے نوشہرہ پہنچ گئے اور عقیدت مندوں کے حلقے میں بیٹھ کر آپ رحمت اللہ کی زیارت سے مستفید ہونے لگے۔ اس دوران حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ کی کیمیا اثر نگاہ آپ رحمت اللہ پر پڑی تو خواجہ محمد فضیل رحمت اللہ کی حالت غیر ہو گئی۔ آپ واردات قلبی کے ہاتھوں بے ہوش ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ ان کی حالت دیکھ کر متبسم ہوئے اور انہیں ہوش میں لے آئے اور فرمایا، اللہ والیو، ہمیں آپ رحمت اللہ کی تلاش تھی اور آپ رحمت اللہ کو ہماری، اب اپنا حصہ سنبھالو اور افغانوں کو جا کر تقسیم کرو۔ آپ رحمت اللہ نے خواجہ صاحب کو خرقہ خلافت عطا کیا اور انہیں مخلوق خدا میں فیض رسانی کا حکم دے کر کابل روانہ کر دیا۔ گویا افغانستان میں اشاعت اسلام کو تیز تر کرنے میں حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ کا نمایاں کردار ہے۔ حضرت خواجہ صاحب کے ہاتھوں پر ہزاروں افغانوں نے بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ ایک جانب آپ رحمت اللہ کے روحانی فیوز اور تصرفات کا یہ عالم تھا تو دوسری جانب آپ رحمت اللہ عام و خاص کو شرعی معاملات میں احتیاط کا درس دیتے اور ان پر سختی سے عمل کراتے۔ آپ رحمت اللہ نے اپنے پنجابی صوفیانہ کلام میں شرع پر نہ چلنے والے پیر کی بار بار سرزنش بھی کی ہے اور مریدین کو بھی ایسے پیر کو تسلیم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نعوذ باللہ، آج ہمارے ہاں خانقاہوں سے وابستہ پیران کرام نے اپنے آبا کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے اور درگاہوں کو وسیلہ روزگار بنا رکھا ہے، جبکہ انہیں اپنے آبا کی روحانی اور شرعی تعلیمات کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ فرماتے ہیں، غیر شرع جو پیر ہے سو پیر نہ کہیے، غیر شرع فقیر تھی حق پل نہ بئیے، فقس باہج فقیری ناکو سن سچیار، باج فقیری فقا معطل نوشو کہے پکار، جیڑا قائم شرع تھے سوئی مرد فقیر، آنکھیں نوشو قادری غیر شرع ہے بے پیر۔ آپ رحمت اللہ نے اپنے دور میں ایسے پیروں، علماء اور فقراء کی اصلاح کے لیے امر بالمعروف کی تحریک چلائی اور خانقاہ و حجرے تک ہی محدود نہیں رہے بلکہ اسلامی اور انسانی خدمات کا دائرہ برے صغیر سے باہر تک لے گئے اور روحانی فیوز و فلاح عامہ کی بہبود سے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا۔ آپ رحمت اللہ کی تعلیمات سے ہی اس خطے میں اسلام کا بول بالا ہوا اور 2 لاکھ ہندو آپ رحمت اللہ کے دستے مبارک پر کلمہ طیبہ پڑھنے پر مائل ہوئے۔ سامعین محترم، ہمارے اس نوشاہی سلسلے سے وابستہ مزید احوال ہم آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ان دلچسپ ایمان افروز واقعات سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔